بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ تل ابیب میں نیتن یاہو کے خلاف صہیونیوں کا مظاہرہ، پولیس کے ساتھ جھڑپیں۔ مظاہرے کے دوران صہیونیوں نے نیتن یاہو کے خلاف نعرے لگائے اور نیتن یاہو کابینہ کو برطرف کیے جانے کا مطالبہ کر دیا۔ مشتعل مظاہرین نے نیتن یاہو کو اسرائیل کے لیے فتنے کی جڑ قرار دے دیا اور حماس کے اختیار میں موجود اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے سمجھوتے پر دستخط کیے جانے کی ضرورت پر تاکید کی۔ صہیونی قیدیوں کے لواحقین کی جانب سے بھی اسی طرح کے مظاہرے اس بنا پر کیے جا رہے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں مذاکرات کا اب تک خاطر خواہ کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کی رفح میں رہائشی عمارتوں پر فضائی حملے، 7 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کے بڑے شہر رفح میں ایک رہائشی عمارت پر فضائی کارروائی کر کے 7 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی خبرسا ایجنسی وفا نے بتایا ہے کہ اسرائیل نے فضائی کارروائی میں شاہین خاندان سے تعلق رکھنے والی رہائشی عمارات کو نشانہ بنایا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فضائی کارروائی ایک مارکیٹ جانے والی مصروف سڑک پر کی گئی، جس کے نتیجے میں عمارات اور گاڑیوں کو بدترین نقصان پہنچا۔ الجزیرہ کے نامہ نگاروں نے بتایا کہ سڑک پر جام حق ہونے والوں میں شامل خواتین، بچوں اور بزرگوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ غزہ کی وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی میں شہریوں پر 8 خونریز کارروائیاں کی ہیں، جس کے نتیجے میں 92 فلسطینی جام حق ہو چکے ہیں۔ وزارت نے بتایا کہ اسرائیلی فورسز نے ایمبولینسز اور عملے کو ملبے تلے دبے ہوئے اور سڑک پر پڑے ہوئے متاثرین تک پہنچنے سے روک کے رکھا۔ خیال ہے کہ اسرائیل نے 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملوں کے بعد شروع کی گئی وحشیانہ کارروائیوں کے دوران اب تک 29,600 فلسطینیوں کو شہید اور 70,000 سے زائد کو زخمی کر دیا ہے اور اس کے علاوہ غزہ کی پٹی کو تباہ کر دیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل پر نکیل ڈالنے کے لیے اقوام متحدہ میدان میں آ گیا۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے دنیا کے ممالک سے کہا ہے کہ وہ مقبوضہ فلسطین کو اسلحے کی برآمدات روک دیں کیونکہ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی میں استعمال ہوتے ہیں۔ فارس نیوز کے مطابق اقوام متحدہ کے ماہرین نے جمعے کے روز خبردار کیا ہے کہ غزہ جنگ میں استعمال ہونے کے لیے مقبوضہ فلسطین کو برآمد کیا جانے والا اسلحہ بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ NBC نیوز کی رپورٹ کے مطابق ان ماہرین نے اسرائیل کو ہتھیار اور گولہ بارود فروخت کرنے والے تمام ممالک سے کہا ہے کہ وہ اس حکومت کو ہتھیار بھیجنا بند کر دیں۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کا کہنا تھا کہ تمام ریاستوں کو 1949 کے جنیوا کنونشن اور روایتی بین الاقوامی قوانین کے مطابق مسلح تصادم کے فریقین کے ذریعے بین الاقوامی انسانی قانون کے احترام کو یقینی بنانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے ہتھیار بھیجنا ممنوع ہے چاہے برآمد کرنے والا ملک بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا ارادہ نہ رکھتا ہو یا اسے یقین نہ ہو کہ یہ ہتھیار اس طرح استعمال ہوں گے۔ فروری کے اوائل میں ہالینڈ کے ایک اپیل کورٹ نے ہالینڈ کی حکومت کی طرف سے اسرائیل کو F-35 لڑاکا طیاروں کے پرزوں کی برآمدات پر روک لگا دی تھی کیونکہ عدالت نے پایا تھا کہ غزہ میں جنگ کے لیے ان پرزوں کا استعمال بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ NBC چینل کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کے انتظامیہ نے گزشتہ دسمبر میں کانگریس کو نظر انداز کرتے ہوئے اسرائیل کو ہتھیاروں کی دوسری کھیپ بھیج دی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم OIC کے وزراء اطلاعات و نشریات کا ہنگامی اجلاس ترکیہ کے شہر استنبول میں شروع ہو گیا۔ غزہ کے بارے میں تشکیل پانے والے OIC کے اجلاس میں 57 ملکوں کے وزراء اور نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ اس اجلاس میں شرکت کے لیے ترکیہ کے اپنے ہم منصب کی دعوت پر ایران کے وزیر ثقافت و ارشاد اسلامی ترکیہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ اس اجلاس کا اصل موضوع غزہ کا بحران اور صہیونی حکومت کے غیر انسانی جرائم ہے۔ OIC دنیا کے 4 براعظموں کے 57 ملکوں پر مشتمل عالم اسلام کی ایک اہم تنظیم ہے جس کا اہم ترین مقصد
عالم اسلام کے مفادات کی حمایت اور ان کا تحفظ کرنا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی کسانوں کا احتجاج 12ویں روز میں داخل، مودی کے پتلے نظر آتش۔ دہلی چلو مارچ کے 12ویں روز بھی ہریانہ پولیس نے مظاہرین پر شدید لاٹھی چارج کیا۔ احتجاج کرنے والے بھارتی کسانوں نے مودی اور دیگر بی جے پی وزراء کے پتلے جلا دیے۔ پنجاب ہریانہ سرحدوں پر کسانوں کے دلی چلو مارچ کو دوبارہ شروع کرنے کے دوران کسانوں کی ہلاکتوں پر کسان رہنماؤں نے مذاکرات کے چوتھے دور میں حکومت کی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ سکھ کسان درشن سنگھ 62 سالہ کسان خانوری بارڈر پر دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے، جس کے بعد نیزوں اور ڈھالوں سے ہندوستان کے سکھ جنگجو کسانوں کے احتجاج میں شامل ہو گئے۔ ہزاروں احتجاج کرنے والے بھارتی کسانوں کو سیکیورٹی فورسز کے تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نہنگ سکھوں کے تحفظ میں آ گئے ہیں۔ سکھ کسان رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہریانہ پولیس نے شمبھو اور کھنوری میں پولیس کی کارروائی کو توڑنے کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے نہتے عوام پر آنسو گیس کے گولے برسائے۔ کسانوں نے 21 سالہ شبھکرن سنگھ کی موت پر قتل کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ دوسری جانب بھارت کی اپوزیشن جماعتوں نے بھی کسانوں کے مطالبات پر غور کرنے میں ناکامی پر مرکزی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں رفح میں حماس کے مکمل خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں نیتن یاہو کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ہم رفح میں حماس کی بٹالین کے مکمل خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ غزہ جنگ سے متعلق اپنے ایک بیان میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا کہ رفح میں فوجی کارروائی کے آپریشنل منصوبوں کی منظوری کے لیے کابینہ کا اجلاس بلاؤں گا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ منصوبے میں رفح سے شہری آبادی کا انخلا بھی شامل ہے۔ یرغمالیوں کی رہائی اور حماس کا خاتمہ جنگ کے مقاصد میں شامل ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا یہ بھی کہنا تھا کہ صرف فوجی دباؤ اور ٹھوس مذاکرات سے ہی مقاصد حاصل ہو سکیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی سپریم لیڈر کی فلسطین کی صورتحال پر مغرب کے دوہرے معیار پر تنقید۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے فلسطین میں ظلم و بربریت پر مغرب کے دوہرے معیار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ایک تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے علمبردار مغرب نے فلسطینیوں کی اموات پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ امریکہ نے غزہ میں بمباری بند کرانے کی قرارداد کو ڈھٹائی سے ویٹو کر دیا۔ مغربی رہنما اوپر سے مہربان اندر سے خون کے پیاسے بھیڑیے ہیں۔ یاد رہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملوں میں ہزاروں معصوم فلسطینیوں کی اموات پر مغرب کی خاموشی برقرار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب کی جانب سے یوکرین میں امداد پہنچانے کا سلسلہ جاری۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی امدادی طیارہ یوکرین کی سرحد کے قریب واقع ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ جہاز پہنچنے کے بعد اب یہاں سے امدادی سامان یوکرین منتقل کیا جائے گا۔ رپورٹس کے مطابق 80 ٹن سامان میں جنریٹر اور بجلی کے آلات بھی شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے یمن سے فائر کیا گیا اینٹی شپ بیلسٹک میزائل مار گرایا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ یمن سے فائر کیا گیا اینٹی شپ بیلسٹک میزائل مار گرا دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج نے کہا کہ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل خلیج عدن میں امریکی جہاز پر فائر کیا گیا تھا۔ امریکی فوج نے یہ بھی کہا کہ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل سے امریکی جہازوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔